اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی تو ہیں، آج 2 تاریخ ہو گئی نا، 2/12/2025۔ نعمان بھائی بھی ہیں، یہ کہہ رہے تھے میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں ہو کر۔ جمیل بھائی، محمد جاوید بھائی، افضال بھائی ہیں، اشرف بھائی نہیں ہیں، خورشید بھائی یہ بھی نظر نہیں آ رہے، کہیں گئے میں یہ۔ چلیں باقی جو آ جائیں گے پھر لگا دیں گے آپ۔ آگے آ جائیں تھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ٹھنڈ آ گئی، ہمارے ساتھیوں کو بھی ٹھنڈ لگ گئی ہے نا، ٹھنڈ سے غائب ہو گئے۔ اچھا جی، یہاں تک ہو گیا تھا الدرس السابع، یہی تھا نا؟ الدرس الرابع والاربعون کیا ہم نے، الدرس الرابع یعنی کل ہو گیا تھا یہ اب کرنا ہے۔ اچھا تلامیذ، ٹھیک ہے، ہاں صحیح۔ اب آج جمع کا صیغہ ہے نا، درس الرابع والاربعون یعنی کہ 44واں سبق، صفحہ نمبر 5 90 95 90۔ الفعل الماضی التلامیذ، تلامیذ یہ جمع ہے یعنی کہ 3 یا اس سے زیادہ، جمع پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یسأل الاستاذ الطلاب، اور یسأل الاستاذ الطلاب بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ سوال کرتے ہیں استاد محترم کن سے؟ طلبہ سے۔ ماذا فعلتم فی الصباح، تم دیکھیں یہ والا صیغہ یعنی کہ مخاطب جمع مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی کہ کیا کیا تم سب نے صبح میں آپ لوگوں نے کیا کیا صبح سے، وہ بتاؤ۔ تو فیقولون، بس وہ سب کہتے ہیں، واو نون آخر میں بڑھا دو تو وہ جمع بن جاتا ہے، واو نون بڑھانے سے کیا بنتا ہے؟ جمع۔ فیقولو ہم کہہ رہے تھے نا، تو اب واو نون آ گیا، فیقولون، بس وہ سب کہتے ہیں۔ قمنا، اب یہ والا صیغہ آ گیا، ہم جمع متکلم، ٹھیک ہے، ہم سب اٹھے۔ قوم یقوم، قم تو ہوتا ہے اٹھنا، جاگنے کو بھی استیقظ کہتے ہیں عربی میں، استیقظ یستیقظ استیقاظا، اور یہ ہے قوم یقوم سے اٹھنا، کھڑا ہونا۔ ہم اٹھے فی الصباح الباکر، صبح میں سویرے، صبح جلدی۔ وتوضأنا، اور ہم نے وضو کیا، تو یہ ہم جمع چل رہا ہے۔ وذهبنا الی المسجد، اور ہم گئے مسجد کی جانب۔ وصلینا الفجر مع الجماعہ، جماعت کے ساتھ۔ وتلونا القرآن الکریم، ہاں قرآن کریم کی، کریم کہتے ہیں عزت والا، ہاں قرآن کہتے ہیں جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی، کریم عزت والی، قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی۔ تلونا تلاوت کی۔ ثم رجعنا الی البیت، پھر پھر ہم لوٹے گھر کی جانب۔ وتناولنا الفطور، فطورا، اور ہم نے ناشتہ تناول کیا، کھایا ناشتہ۔ وأخذنا الکتب، اور ہم نے لی کتابیں۔ وسلمنا علی ابینا و امینا، سلام کیا اپنے والد کو اور والدہ کو، ہاں یعنی کہ ہم سب نے اپنے ماں کو اس میں کیا بولتے ہیں؟ ماں کو، والدہ کو بولتے ہیں، اور امینا ہماری ماؤں کو، ہاں امینا یعنی کہ ہماری اپنی ماؤں کو نا، ہماری والداؤں کو۔ نا کا صیغہ آ گیا نا، ضمیر، مختصر ضمیر، نا۔
ہم سب کی. ہاں. وجئنا الی المدرسہ، اور ہم گئے، اور ہم آ گئے مدرسے کی طرف. سوال و جواب. ایھا الطلاب متی قمتم، اے طلبہ آپ کب اٹھے، کب کھڑے ہوئے، آپ کب جاگے. یوں ہے قمنا عند اذان الفجر، ہم اٹھے فجر کی اذان کے وقت. بس بالکل اس کے ساتھ ہی نا، اس کے وقت. عند پاس ہوتا ہے، یعنی کہ اذان فجر کے ہی وقت کے پاس ہی ہم اٹھے. این صلیتم، کہاں نماز پڑھی تم نے؟ ہاں تم سب نے نماز کہاں پڑھی. صلینا فی المسجد مع الجماعہ، ہم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ مسجد میں. هل قرأتم القرآن الکریم، کیا تم نے سب نے قرآن کریم پڑھا، تلاوت کی. نعم قرأنا القرآن الکریم، ہم سب نے قرآن کریم پڑھا. هل شربتم فی الفطور، کیا کیا تم نے ناشتے میں؟ ہاں کیا تھا جو تم نے ناشتے میں پیا. شربنا لبنا. ہم نے دودھ پیا. متی جئتم الی المدرسہ، کب آئے مدرسے کی طرف؟ ہاں کب تم سب آئے مدرسے کی طرف، تم آئے. جئنا الی المدرسہ الآن، ہم آئے مدرسے کی طرف ابھی. ہاں ابھی ابھی آئے. هل لعبتم فی الطریق، کیا تم لوگ کھیلتے ہو راستے میں؟ ہاں طریق مانا راستہ. ما لعبنا فی الطریق، نہیں ہم کھیلتے راستے میں. ہم راستے میں نہیں کھیلتے ہیں. هل سلمتم علی زملائکم، کیا سلام کرتے ہو اپنے دوستوں کو؟ ہاں نام سلمنا علی زملائنا، جی ہاں جی ہاں سلام کرتے ہیں اپنے دوستوں کو. ہاں ہم سلام کرتے ہیں اپنے دوستوں کو. یقول سعید، سعید کہتا ہے الطلاب قاموا فی الصباح الباکر. اب یہ قاموا یہ والا صیغہ ہے، وہ سب، وہ سب، ہاں وہ سب اٹھتے ہیں صبح میں جلدی، وہ سارے طلبہ اٹھے صبح میں. ہاں جلدی. وتودؤوا وذهبوا الی المسجد، اور ان سب نے وضو لیا اور سب آ گئے، اور وہ سب آ گئے مسجد کی طرف. وصلوا مع الجماعہ، اور سب نے اور انہوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. وتلوا القرآن الکریم، اور سب نے تلاوت کی قرآن الکریم کی. ثم رجعوا الی البیت، پھر سب لوٹے گھر کی طرف. وتناولوا الفطور، اور سب نے ناشتہ کھایا. ہاں ان سب نے ناشتہ تناول کیا. واخذوا الکتب، اور ان سب نے لی کتابیں. وجاءوا الی المدرسہ، اور وہ سب آ گئے مدرسے کی طرف. ہاں اس طرح سے یہ نا تینوں انہوں نے دیکھیں سارے صیغے جوڑ دیا، متکلم، مخاطب اور غائب، تینوں کو لے کر نا اسی طرح. ترجم بالاردیہ. وعلیکم السلام حضرت، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں؟ اور سنائیں، سب خیر چل رہا ہے؟ ہاں میں اصل میں نا بس وہی 10-15 منٹ لیٹ ہوا تھا، میں نے لیفٹ کو پہنچ نہیں پائے، پھر گھر چلا گیا. میں بولا چائے پہ پینے. اور سنائیں، وہ آیا تھا وہ منجن وغیرہ والا، اس سے لئیے گا، آ جائے تو وہ آئے گا نا. روز یاد رکھتا ہوں، پر وہ والے جس سے مجھے لینا ہے نا، ویسے تو آ رہے ہیں وہ سائیکل والے، اس سے نہیں لینا، بیگ والے سے لوں گا انشاءاللہ. جیسے وہ آئے گا نا میں 4-5 وہ طلبہ میدان میں کھیل رہے. کیونکہ اب لینا ہے وہ، ہم تو ٹوتھ پیسٹ تو کرتے نہیں ہیں نا، تو یہی مسواک اور یہی انشاءاللہ. جیسے ہی آئے گا میں 4-5 لے لیں گے. ختم ہوگا پھر اس کو کہہ دیں گے بھی ہمیں جو ہے نا وہ بولے گا نا، وہ گھروں کی طرف آیا کرے گا دینے کے لیے. اب جو ہے نا اس کو کہنا پڑے گا کہ یار ہمیں نا جیسے مہینے میں ٹچ کر لیا کر، اور اس کا نمبر دیکھ لیے گا اگر ہو تو. الفالو ٹھیک ہے کلاس فرصت میں انشاءاللہ موقع ملتا ہے. بچوں نے کھایا اور سو گئے، اور وہ سب سو گئے. ذهبنا الى السوق، اور گئے، وہ سب گئے بازار کی طرف. ذهبنا تو ہوگا کہ ہم گئے نا، نہ آ رہے نا، نا ہم گئے ہم بازار سب کی گئے طرف. بازار کی جانب. واشترینا کتبا،
اور خریدی ہم نے کتابیں. ہاں ایہل اولاد، اے لڑکوں. ہاں ارے لڑکو ایسے بھی بولتے ہیں، اے لڑکو بھی کہتے ہیں. هل حفظتم الدرس، کیا سبق یاد کر لیا تم لوگوں نے؟ ہاں وهل كتبتم الدرس، کیا تم سب نے لکھا، درس؟ ہاں تم نے لکھ لیا سبق. هل زرتم لاہور، کیا تم سب نے گئے؟ لاہور دیکھا ہوا ہے؟ اچھا دیکھا ہوا. زار یزور، زیارت کرنا نا، دیکھنا. کیا تم لوگوں نے لاہور دیکھا ہوا ہے سب نے؟ وَهَلْ رَأَيْتُمُ الْمَسْجِدَ الْمَلَكِي، اور کیا تم سب نے مسجد ملکی کو بھی دیکھا ہے؟ یعنی کہ بادشاہی مسجد. ملکی بادشاہی، ملکون وہی ہے، ملکی بادشاہی، بادشاہی مسجد ہے نا وہاں. ترجم بالعربیہ، طلبہ درس گاہوں میں بیٹھ گئے. الطلاب اجلسوا، الطلاب یجلسون یجلسون فی الفصل، فی الفصول، فی الفصول. فصل کی جمع ہے کہ فصول، کہ طلبہ درس گاہوں میں بیٹھ گئے. یجلسون بیٹھ گئے، وہ سب بیٹھ گئے. الطلاب یجلسون فی الفصول، فی الفصول، ہاں اساتذہ کرام درس گاہوں میں داخل ہو گئے. اب داخل ہونا اس میں ہے یدخلون، یدخلون اساتذہ فی الفصول. ہاں یدخلون الاساتذۃ فی الفصول، یدخلون داخل ہو گئے، الاساتذہ سارے اساتذہ، سب اساتذہ، سب ٹیچرز، فی الفصول درس گاہوں میں. لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے. لوگ الناس، الناس یا ایھا الناس اتقوا ہے نا، یا ایھا الناس اے لوگو، ارے لوگو. الناس سوار ہو جانا، یسافرون بھی کہتے ہیں، سافرتم بھی کہتے ہیں. رکیبو، رکیبہ یرکبو، سوار ہو جانا. تو الناس یرکبون یا رکیبون، ہاں کیونکہ پہلے ماضی چل رہے ہیں نا، ہم نے ماضی کے بنانے. تو الناس رکیبو فی القطار، قطار، قطار ریل گاڑی، ریل گاڑی بولا ہے نا، ہاں ریل گاڑی قطار، ٹھیک ہے. طائرہ ہوائی جہاز، القطار ریل گاڑی. تو لوگ کیا ہو گئے؟ الناس رکیبو فی القطار. اور رکیبو کا لفظ نیچے دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے، لال رنگ سے سب سے پہلا والا لفظ. رکیبو سوار ہو گئے، سوار ہو جانا سب کا. ہم نے جمعے کا خطبہ سنا اور جمعے کی نماز ادا کی. سننا کیا ہوتا ہے؟ سمع یسمع، ہم نے سنا، سمعنا. خطبۃ الجمعہ، خطبۃ الجمعہ، وصلینا جمعہ، ہاں وصلینا صلاۃ الجمعہ، اور ہم نے نماز پڑھی جمعے کی. وصلینا، اور ہم نے نماز پڑھی. وصلینا جمعہ، ہاں صلاۃ الجمعہ بھی کہہ سکتے ہیں، سر جمعہ بھی ٹھیک ہے. لڑکوں کیا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ لڑکوں. ہاں ایھا الاولاد، یا ایھا الاولاد، ارے لڑکو کیا تم نے سمندر دیکھا ہے؟ بحر، سمندر. هل رأیتم البحر، رأیتم البحر، کیا تم نے دیکھا ہے؟ رأیتم تم نے دیکھا ہے، حل کیا، حل معنی کیا. اور حمزہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ شارٹ کر کے نا. ارأیتم ارأیت الذی یکذب بالدین، قرآن میں بھی ہے. ارأیتم کیا تم نے دیکھا ہے؟ البحر سمندر. ہاں ایھا الاولاد، ارے لڑکو کیا تم نے سمندر دیکھا؟ بحر سمندر. بحر کلثوم، بحر فلانا، بحر فلانا آتا ہے نا، وہی تو ہے. کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے؟
سافر تم سفر کرنا، کیا تم سب نے سفر کیا؟ حل سافر تم. اور بحری جہاز کو کہتے ہیں من باخرہ، باخرہ، باخرتن. دیکھیں سب سے آخر میں لکھا ہوا بھی ہے، سب سے آخری لفظ باخرہ ہوائی جہاز، بحری جہاز. پانی کا جو جہاز ہوتا ہے، بحری بحر پانی. تو حل سافر تم فی باخرہ، یہ بھی صحیح ہے. کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا ہے؟ صحیح ہے. حل سافر تم، کیا تم نے سفر کیا ہے؟ فی باخرہ، کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے؟ حل رأیتم، ہاں. ارأیتم الطائرہ، حل رأیتم الطائرہ، حل کیا رأیتم تم نے دیکھا ہے طائرہ ہوائی جہاز. ہوائی جہاز کو کیا کہتے ہیں؟ طائرہ. یہ بھی صحیح ہے. سمجھ گئے نا؟ پھر بھی اندازہ تو ہو گیا نا کچھ کچھ. الطائرہ ہوائی جہاز. ہاں. سافر تم سفر کرنا. جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں واو الف لگا کر واو سے پہلے حرف کو پیش ضمہ دے دیں. جیسے ذہب سے ذہبو. جمع میں الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جمع مذکر مخاطب بنانا ہو تو مفرد کے آخر میں تم لگا دو. جیسے ذہب سے ذہب تم وغیرہ. آسان طریقہ ہے. سمجھ گئے؟ چلے بھائی اب تجوید یہ قصہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر نورانی قاعدہ کرتے ہیں. فقہ میں ہم لوگ آگے تھے، مسا چل رہا تھا، نجاستوں کا بیان بھی تقریباً پورا ہو گیا تھا، صاف کرنے کا طریقہ تک ہو گیا تھا. صفحہ نمبر اب آ گیا 68 استنجا کا بیان، یعنی کہ صفائی حاصل کرنے کا طریقہ شریعت کے مطابق. کہتے ہیں استنجا کی تعریف کیا ہے؟ شریعت کے اصطلاح میں پیشاب پخانہ نکلنے کی جگہ پر لگی ہوئی نجاست کو دور کرنا استنجا کہلاتا ہے. ہاں، اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے تو اس کے دھونے کو شریعت کی اصطلاح میں استنجا نہیں کہتے، بلکہ استنجا صرف مخرج پر لگی ہوئی نجاست کو دور کرنے کو کہا جاتا ہے. اگر تو وہ نجاست اس مخرج سے ہٹ گئی ہے تو وہ استنجا نہیں ہے، وہ تو پھر آپ کو پورا اس کو صاف کر کے پاکی حاصل کرنی پڑتی ہے، وہ استنجا نہیں ہوتا. استنجا تو اصل وہی ہے کہ جو مخرج پر جہاں سے گندگی نکلی وہیں جو موجود ہے باقی ہے تھوڑی بہت، اس کو صاف کرنا. استنجا کا حکم کیا ہے؟ استنجا سنت مؤکدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی سنت. لہذا استنجا نہ کرنا اور اس کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اگر مخرج پر نجاست نہ لگی ہو تو استنجا مسنون نہیں ہے. یعنی کہ استنجا تو آپ نے دیکھ لیا نا، مخرج پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر مخرج پر نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو پھر بھی استنجا کرنا تب بھی مسنون ہے، تب مسنون نہیں ہے. لیکن صفائی پھر بھی کر لے، بہتر ہے پانی استعمال کریں، یہ طریقہ ہے. ہاں صفائی کریں. مخرج سے تجاوز کردہ نجاست کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اگر نجاست مخرج پیشاب پخانہ نکلنے کی جگہ سے تجاوز کر کے اس جگہ سے ہٹ گئی، 1 درہم سے زیادہ پھیل جائے تو استنجا کرتے ہوئے مخرج سے تجاوز کردہ نجاست کو پانی سے دھونا فرض ہوگا، بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی. اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر کے 1 درہم کے برابر یا اس سے کم پھیلے تو استنجا کرتے ہوئے مخرج سے تجاوز کردہ نجاست کو پانی سے دھونا چاہیے، بغیر دھوئے نماز قرات کے ساتھ ادا ہو جائے گی. لیکن اب اس کا اندازہ کیسے لگائے؟ اب آگے کے راستے تو دیکھ لے گا، پیچھے کے راستے تک کیسے پہنچے. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ صفائی سے دھو کے اچھی طرح آگے پیچھے سے اور پھر باہر آ جائے. جن چیزوں سے استنجا بلا کراہت درست ہے، یعنی کہ بغیر کراہت کے ساتھ استنجا ہر ایسی چیز سے بلا کراہت درست ہے جو پاک ہو، بغیر کراہت کے نا،
جو پاک چیز ہے اس سے کر سکتے ہیں. نجاست دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو, قیمتی, نقصان دہ اور قابل احترام نہ ہو, جیسے پانی ہے, مٹی کا ڈھیلا ہے, پتھر ہے, کپڑے کا بوسیدہ ٹکڑا ہے, ٹشو پیپر وغیرہ ہے, تو یہ کوئی بہت قیمتی یا نقصان پہنچانے والے یا قابل احترام چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, پانی, مٹی کا ڈھیلا, پتھر, کپڑے کا بوسیدہ ٹکڑا, ٹشو پیپر وغیرہ. اب فائدہ استنجا اور ڈھیلے وغیرہ سے کیا جائے یا پانی سے, یا دونوں سے, سنت ادا ہو جائے گی. البتہ ڈھیلے وغیرہ کے مقابلے میں پانی سے استنجا کرنا افضل ہے, کیونکہ وہ بہنے والی چیز ہے. اور زیادہ افضل یہ ہے کہ استنجا میں ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کیا جائے, یعنی پانی سے استنجا کرتے ہوئے اتنا دھوئے کہ پاک ہونے کا غالب گمان ہو جائے. البتہ اگر کوئی شک کی مزاج ہو تو 3 یا 7 دفعہ دھوئے, اس سے زیادہ نہ دھوئے. شک کرنے والا پہ دھڑا دھڑ پوری ٹینکی خالی کرتا ہے پھر ہی نکلتا ہے باہر, تب بھی اس کو چین نہیں آتا, اس کو پھر بھی شک رہتا ہے کہ ابھی بھی شاید کوئی چیز رہ گئی. تو وہ ٹشو بھی استعمال کر لینا. ہاں وہ سب بھی کر لینا تب بھی. ایسے شک کے انسان پہ بعض دفعہ مسجد میں بھی آ جاتا ہے نا, تو وضو خانے کا جب تک پورا ٹینک مسجد کا خالی نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا. بلکہ اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ اس کو سمندر میں بھی 50 ڈبکیاں لگوا دو نا پوری فل, تب بھی وہ بولتا ہے کہ کچھ رہ گیا. اور وہ کیا رہ گیا ہوتا ہے, اس کی کھال ہی رہ گئی ہوتی ہے, ایسے کہ کھال ہی ادھیڑ دو. جب کھال ادھیڑ دی جائے گی تو پھر اس کو عقل سمجھ آئے گی کہ پھر پانی لگے گا تو تکلیف ہوگی. ذرا سی کھال ادھڑ جائے کسی جگہ سے, ناخنوں کے ادھر سے جو تھوڑی سی, تو کیسے تکلیف ہوتی ہے جب اس پہ پانی جاتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی کھال ادھیڑنی چاہیے اور پھر پانی ڈالے گا تو پھر صحیح مزہ آئے گا. پھر یہ پانی ڈالنے سے باز آئے گا, ورنہ یہ باز آنے والی چیز نہیں ہے. تو ایسے بعض لوگ شکی ہوتے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا, وہ بھی ایسے ہی شکی تھا. اب وہ بیٹھ جاتا تھا پانی, جیسے بھینس گئی پانی میں تو بس یہ گیا پانی میں. پھر وہ اور پانی کا ساتھ نہیں چھوٹتا تھا. پوری نماز نکل جاتی تھی, وہ اذان کے وقت آتا تھا اور پوری نماز نکال کے سلام پھروا کے پھر وہ نفسیاتی وہم بھی ہے, شک ہے, شکوک کی دنیا, شک کی دنیا میں انسان چلا جاتا ہے نا, پھر اس کو خود ہی نکل سکتا ہے. اس کا علاج یہی ہے, کوئی اس کو نکال نہیں سکتا. تو بہرحال ان کے لیے انہوں نے طریقہ بتا دیا. آپ ڈھیلے سے کرے, پانی سے کرے, دونوں صحیح ہے. ڈھیلے سے استنجا کرنے کی صورت میں 3 ڈھیلوں کا استعمال مستحب ہے. 3 ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنے کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں, بس اتنا خیال رکھے کہ نجاست مخرج کے ارد گرد نہ پھیلے اور خوب صفائی حاصل ہو جائے. جن چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے, کہتے ہیں ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے, یعنی کہ ناپسند ہے, ناپسندیدہ. ناپاک چیزیں جیسے گوبر لید وغیرہ سے کر رہا ہے. قیمتی چیزیں جیسے صاف ستھرا کپڑا ہے. نقصان دہ چیزیں جیسے شیشہ, نوک اور دار پتھر وغیرہ ایسے. یہ نہیں الٹا کاٹ ہی دے, کٹ ہی مار دے الٹا, اور جو ہے نا لینے کے دینے پڑ جائیں. قابل احترام چیزیں جیسے وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, انہوں نے منع کیا تھا بھائی کوئی مقتدی ہوگا قبلہ رخ بیٹھ کے استنجا کر رہا ہوگا, پیشاب کر رہا ہے, تو اب اس نے اگلے دن دیکھا مولوی صاحب خود بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ یار مولوی صاحب آپ تو ہمیں منع کرتے تھے. انہوں نے بولا بھائی میں نے رخ موڑا ہوا ہے. کیونکہ وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس ہر چیز کا علاج ہے نا. انہوں نے بولا بیٹا بیٹا ہوا تو ہوں لیکن ہوں میں تیرا باپ ہی, تو میں نے تیری طرح جو ہے نا بچنے کے لیے آپ کو, کیونکہ آڑ وہیں تھی قبلہ رخ کے جانے میں, تو انہوں نے قبلہ موڑا ہوا تھا ان کا. نقصان دہ چیزیں شیشہ, نوک, پدار, پتھر وغیرہ. قابل احترام چیزیں جیسے زمزم کا پانی, کاغذ وغیرہ. اب یہ قابل احترام ہے, زمزم کا پانی اس لیے نہیں ہے. کھانے کی چیزیں خواہ وہ انسانوں یا جنات کی خوراک ہوں یا جانوروں کی, جیسے روٹی, ہڈی, بھوسا وغیرہ. قضائے حاجت اور استنجا کی سنتیں اور مستحبات.
قضائے حاجت اور استنجا کی چند سنتیں اور مستحبات درج ذیل ہیں۔ قضائے حاجت سے پہلے سر ڈھانپنا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اور یہ دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے نا۔ قضائے حاجت سے پہلے سر ڈھانپنا بھی، یعنی کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو سر ڈھکا ہوا جا رہا ہے، ٹوپی پہنے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ٹوپی پاکیزہ چیز ہے، محترم ہے، عزت والی ہے، باہر رکھ کے جاؤ۔ ارے بھائی سنت ہے ڈھک کر جانا۔ جانے سے داخل ہونے سے پہلے، ہاں داخل ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی، ہاں کیونکہ اندر جنات ہے نا، وہ پہ تنگ کریں گے تو پریشانی سے حفاظت ضروری ہے۔ داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا تعلق بھی ہو تو داخل کر رہا ہو جس وقت، اس وقت بھی دعائیں ہیں۔ ہاں لوگ تو ایسے وہ ہو جاتے ہیں جذباتی اور بھول جاتے ہیں، اور بس ان کو سب دنیا ایسے جیسے وہ بس بھلا بیٹھے۔ تو حالانکہ ہر موقع پہ، حد تک کہ جب دخول ہو گیا اور منی کا اخراج ہو رہا ہے، یعنی منی نکل لی ہے، اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من جنبنا الشیطان و جنب الشیطان۔ اور جو یہ دعا پڑھ لے گا پھر اولاد پیدا ہوگی تو وہ بغیر آواز کے، بغیر روئے، بغیر تکلیف کے، کیونکہ ورنہ جو ناف کٹتی ہے تو شیطان اپنا تھوک نکال کے اس کی ناف میں انگلی سے گھساتا ہے، تبھی تو بچہ روتا ہے، تو وہ نہیں کر پائے گا پھر۔ تو یہ گندا اثر وہ اندر ڈالتا ہے جب شوہر یہ دعا پڑھ لے گا۔ ہاں تو دیکھیں کتنا فائدہ سنت ہوگا، ورنہ اکثر لوگوں کے تو بچے روتے نہیں ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مرا مانا پیدا ہوا رو ہی نہیں رہا بچہ، آواز کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی رونا ضروری ہے ان کے یہاں، حالانکہ اسلام، مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ بھائی کتنا اہم مسئلہ ہے، اور شادی سے پہلے جوانی میں سیکھنے والے مسائل ہیں، جب سیکھے گا تو پتہ چلے گا نا، نہیں سیکھے گا تو کہاں پتہ چلے گا۔ اب جب علم نہیں ہے تو پھر اتنے بڑی بڑی غلط حرکتیں بھی کر رہے ہیں، میاں بیوی، نوجوان ہیں، لڑکا لڑکی، میاں بیوی ہیں بھلے لیکن گناہ کے کام کر رہے ہیں، پاخانے کے راستے کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے۔ یہ جو شک کی عادت ہوتی ہے نا، یہ وہاں سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں کیونکہ یہ کیا ہے، یہ تو جانور بھی یہ حرکت نہیں کرتا، انسان تو معظم ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، تو انسان سمجھدار ہے پہ وہ سمجھدار کر رہا ہے، اور جو مطلب نہ سمجھے جانور کو تو جانور کہتے اسی لیے، وہ بھی حرکت نہیں کرتا، اس کو بھی پتہ ہے داخل کرنے کا راستہ کیا ہے، وہیں پہ معاملہ کرے گا، ہٹ جائے گا، بس ختم۔ لیکن انسان دیکھو کیسی مستی ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ اس وقت جلال میں آ جاتا ہے، بیوقوف ہے انسان، اس کی حرکتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہاں تو بعض لوگ لیکن یہ سمجھتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے کہ عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور اچھی بات ہے۔ ہاں ڈر کی وجہ سے وہ پھر غلط جا بھی رہو تو فوراً ہٹا لیتے ہیں یار یہی نہ ہو نکاح ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ نکاح تو ایسی چیز نہیں ہے کہ مولوی صاحب نے اتنا کچا باندھا ہو، اتنا کچا پڑھایا ہو کہ وہ اس حرکت سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ ویسے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے اور خطرناک بیماریاں اور وبائیں اور ناپاکی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، تو یہ خطرناک عمل ہے۔ پھر یہ لت بھی خطرناک ہے، بری ہے، پھر یہ آپ خود اپنے آپ کو بھی بری اور خطرناک لت ڈال لیں اور سامنے بیوی کو بھی، کیونکہ یہ عمل ہی تو لوط کی قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس میں مردانہ کا آپس میں جنسی تعلق، اور وہ پیچھے کا راستہ ہی ہوتا ہے مرد میں، تو وہی اس کو خوش ہوتے تھے، پسند کرتے تھے ناپاکی کو، تو وہی تو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ مطلب تم گندگی کو پسند کر رہے ہو، اللہ تمہیں صفائی ستھرائی میں لانا چاہ رہے، تم کہہ رہے ہو نہیں ہمیں
ناپاکی کے اندر. اور ایسا آدمی نا قوم لوط میں ملے گا. ان کے ساتھ ہاں، کیونکہ وہ ان کا قوم کا تشبہ ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم. ہاں حضرت لوط علیہ السلام. اور جب ان کے پاس بھی فرشتے آ گئے تھے لڑکیوں کی شکل میں خوبصورت، پھر قوم والے بھی آ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے تب بھی بولا بھائی یہ اگر لڑکے ہیں تو تم نکاح کر لو. اور انہوں نے کہا اے لوط آپ تو ہمارے ارادے جانتے ہیں، آپ کیوں ہمارے ساتھ الٹ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو لڑکے پسند ہے. اب لوط علیہ السلام دیکھو کیسی قوم ہے، اتنے جرت یعنی کہ نبی کے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں، حیرت ہے. تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، سیدھا پاؤں سے نہیں داخل ہونا. کوئی اچھی جگہ پہ داخل نہیں ہو رہے آپ، جو اچھی جگہ ہے وہاں پر سیدھے قدم سے آپ داخل ہو جائیں بھلے. بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، سیدھے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا. سیدھے ہاتھ کو پانی وغیرہ ان چیزوں کے لیے استعمال کریں، لیکن صفائی کے لیے الٹا پیر سے اندر جائے، سیدھا پیر سے، کیونکہ جان بچا کے نکل رہا ہے بھائی باہر، یہ اس کی جان بچی ہے. اگر یہ خدا نخواستہ نہ نکلے باہر تو جان پہ بن جاتی ہے. یہ اللہ نے ایسا کیا بھی ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا غالباً، تو اس نے جو ہے نا وہ اسی طرح پہلے کھانے کا مسئلہ ہو رہا تھا، اتر نہیں رہا تھا، تو اللہ نے پھر پیغام دیا جو بھی اس طرح کسی نے بولا بھائی آدھی بادشاہت دے دو ساری، تو پھر یہ لقمہ نیچے جائے گا، کھانا دے دے تو چلا گیا. اب وہ نکل نہیں رہا، یا پانی تھا پی رہے تھے نہیں جا رہا تھا الگ سے، تو آدھی بادشاہت دے دی تو پی لیا تو چلا گیا. اب نکل نہیں رہا تو بولا آدھی باقی بھی دے دو، وہ بھی دے دی تو پھر نکلا. بولا یہ اوقات تھی آپ کی بادشاہت کی کہ جانا اور آنا ہی کے اندر ختم. اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں نا. تو استنجا کے بعد کلائیوں تک دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونا. بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھنا، باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، عنی الاذی وعافانی. غفرانک، یہاں پہ انی ال لکھا ہوا ہے، دوبارہ پڑھیے گا. غفرانک الحمدللہ الذی اذھب، اذھب یعنی کہ میں گیا، ان الاذی ناپاکی کے، برائی سے، ہاں یعنی ناپاکی سے مجھے بچا لیا گیا نا، وعافانی اور مجھے عافیت میں رکھا. اسی اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں نکال دیا، یعنی کہ صدق اللہ العظیم. ہاں انی یل نہیں ہے، انل. ہاں چلے نورانی کا ادب پہ آ جائے بھائی. اذھب، اذھب عنی الاذی وعافانی. گھر میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر رکھنا. گھر میں داخل ہوتے ہیں سیدھا رکھنا ہے اور نکلتے ہوئے اٹھانا، کیونکہ گھر اچھی جگہ ہے نا، سکون. چلے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف لام زبر کل، با زبر با، را زبر را، شین لام زر شین، کل فراشل، میم با زبر مو، سا واقع سو، سا زر سی، مبسوسی، کل فراشل مبسوسی. آگے آئے کل فراشل مبسوس. کاف لام زبر کل، عین ہا زیر اہ، کل اہ. نون لام زیر نل، کل اہ نل. کل نل، کل اہ نل. میم نون زبر من، با واو پیش فو، شین در شی، منفوشی.
کل اہن المنفوش آ گیا ہے کل اہن المنفوش لام یا خبر لئی لام زبر لا تا لام زبر لا لام پیش کل لیلۃ قاف دال زبر قد راجع بھی لیلۃ القدر آ گیا ہے لیلۃ القدر آگے آئے اس لیے جب آگے آئے ایسے آئے گی نا تو پھر یہ رات میں زیر نہیں پڑا جائے گا صرف را پڑیں گے قدر لیلۃ القدر حمزہ فا زبر اف را زبر را اف را جن زبر جا تا لام زیر تل اخرج تل حمزہ را زبر ار ضاد پیش دو اخرج تل اور دو اخرجت الارض میم نون زید من حمزہ ہا زبر من لام لام زید لل من لل کاف زیر کی تا زبر تا با زیر بی کتابی من اہل کتابی اب آگے ہے من اہل کتاب عین نون زیر ان دال زیر دا ان دا زال لام زیر زل ان دا زل عین را زبر ار شین زیر شی اور شی ان دا زل اور شی آگے ہے ان دا زل اور شی یا میم زبر یم نون زبر نا یم نا عین واو پیش او یم نا او نون لام زبر نل یمنعون نل میم زبر ما عین پہ این واو پیش او نون زبر نا یمنعون الماعون آگے آیت یمنعون الماعون. چلیے آپ لوگ پڑھیں گے. واو زبر واہ واہ پیشو واہ واو زبر واہ واو لام زبر واو لام زبر ول وہو ول وہو ول غین زبر غا واو پیشو واو پیش واو پیشو واو پیشو وفو را زبر را واو پیشو را لام واو پیشو واو زبر واو دال واو زدو دال واو پیش دال واو پیشو دال پیشو وہو ول وہو ول وہو ول ودود دال لام سے ملے گا. لام دونوں کو واو اور الف نہیں پڑا جائے گا. لام پیش زال لام پیش زال واو پیش نہیں دال لام پیش ذل لام پیش ذل واو الف شی ذل ہاں سائلنٹ رش آر شی ول اور عرشی ذل عرشی فل تین نام دے سین لام دے سل ذل عرشل میم زبر ما عرشی میم دے جیم یا زید جی دال پیجو دال واو پیجو نہیں دال پیش دو دال پیجو ذل عرش المجید ذل عرش مجید ذل عرش مجید لام زبر لا قاف زبر قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قاف زبر لق
نون زبر نا، نون لام زبر نل، نون لام زبر نل، نون لام زبر نل، لق خلقنا لقد خلقنا لقد خلقنا نون حمزہ نون، حمزہ ہاں یہ حمزہ نون زیر، حمزہ نون زیر ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، سین الف، سین علی زبر سا، انسان نون زبر نا، انسانا، یہ بھی جوڑے جائے. نہیں اب یہ انسانہ ہو گیا نا یہاں تک، اب یہ آگے ہے لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی فا ہاں فا زیر فی فا یا زیر فی، فا یا زیر فی اب مد ہے اس کے اوپر، فا یا زیر فی مد بھی ہے، فا یا مد، فا یا زیر فی ہو گیا، لیکن اس کو پڑھیں گے ایسے ذرا کھینچ کے پڑھیں گے، فا یا زیر فی حمزہ ہا زبر حد آہ، حمزہ ہا زبر آہ، سین زبر سا، نون زیر نی، حسنی آہ آہ احسنی احسنی، فی احسنی فی احسنی، تا قاف پیش تو، تا قاف زبر، تا قاف تا زبر، قاف زبر، زبر تق، ہاں یا نہیں قاف زبر ہو گیا نا، واو یا واو یا زیر، واو یا زیر وی، ہاں مین دو زیر من، ہاں تقویمن، ہاں، اب اس کو یہاں سے پڑھنا، لقد خلقنا نل خلقنا نل انسان انسان فی، فی احسن تقویم، ہاں میم دیکھو اس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چلو عین زبر قا، تو زبر تا، تو یا ہے تا یا زبر تا، کوئی، تا یا زبر تائی، نون کھڑا کھڑا زبر، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زبر نا، کاف لام زبر کل، کاف واپس کو، کو کاف واپس کو، پیش نہیں ہے بھائی، اچھا کا زبر کاف واو زبر، کو، سین زبر سین نہیں ہے سا ہے، سا زبر سا، را زبر را، آتینا اعطیناک الکوثر، آتیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر، آتیناک الکوثر. یہ کیا ہے؟ الف ہاں حمزہ 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 مد زبر، حمزہ مد، حمزہ مد کھڑا زبر، حمزہ مد کھڑا زبر، زبر آ، لام بھی اس کے ساتھ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ آل، حمزہ مد کھڑا زبر، ہم یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ لام مد